امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے، اور جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا کسی بھی خوفناک صورتحال کا سامنا رہے گا۔ نیو یارک ٹائمز نے ماضی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 2002 اور 2008 میں بھی پاک بھارت کشیدگی پیدا ہوئی تھی، لیکن امریکی صدر بل کلنٹن، جارج بش اور اوباما نے اسے کم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا، مگر ٹرمپ کا بطور ثالث وہ کردار نظر نہیں آتا اور امریکہ کا جھکاؤ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت کی طرف ہے۔ امریکی سائنسدانوں کی تنظیم فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ نے دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد کے حوالے سے نئی فہرست جاری کی ہے، جس کے مطابق ایٹمی طاقتوں کے حامل ملکوں کے پاس ہتھیاروں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ دنیا میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ بزنس انسائیڈر کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار روس کے پاس ہیں، جن کی تعداد 7,000 ہے۔ دوسرے نمبر پر امریکہ، جس کے پاس 6,800، فرانس کے پاس 300، چین کے پاس 270، برطانیہ کے پاس 215، پاکستان کے پاس 140 اور بھارت کے پاس 130، اسرائیل کے پاس 80 اور شمالی کوریا کے پاس 60 ایٹمی ہتھیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار بھی تیار کر رہا ہے، جو سائز میں اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہیں انتہائی آسانی سے میدان جنگ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس روایتی ایٹمی ہتھیار صرف شہروں یا دیگر بڑے انفراسٹرکچر پر ہی گرائے جا سکتے ہیں۔ یہ ٹیکٹیکل ہتھیار جنگی جہازوں، آبدوزوں کے ذریعے انتہائی مختصر نوٹس پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نیوکلیئر ٹرائیڈ کی تیاری کے بھی قریب پہنچ چکا ہے، جس سے وہ زمین، فضا اور سمندروں میں ایٹمی میزائل لانچ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ امریکن تھنک ٹینک نے کہا ہے کہ پاکستان 2025 تک ایٹمی ہتھیار تیار کرنے والا دنیا کا 5واں بڑا ملک بن جائے گا۔ پاکستان کے پاس اس وقت 150 نیوکلیئر وار ہیڈ ہیں اور 2025 تک ان کی تعداد 220 سے 250 تک ہو جائے گی۔ انڈیا کے پاس اس وقت ایٹمی وار ہیڈ کی تعداد 120 کے قریب ہے۔ اگر پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقت کا آدھا حصہ بھی جنگ میں استعمال کرتے ہیں تو 21 ملین لوگ فوری طور پر موت کے منہ میں چلے جائیں گے اور اوزون لیئر کا آدھا حصہ تباہ ہو جائے گا، اور ان نیوکلیئر ہتھیاروں کی بارش کی وجہ سے دنیا بھر کی زراعت اور مونسون سیزن مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ نقصان اندازے سے کہیں زیادہ ہوگا اور یہ صرف پاکستان اور بھارت تک محدود نہیں رہے گا۔ 21 ملین لوگ جو موت کے منہ میں جائیں گے، یہ وہ تعداد ہے جو جنگ عظیم دوم کے دوران مرنے والوں کی تعداد سے بھی 2 گنا ہے۔ دنیا کے 2 بلین لوگ بھوک اور قحط کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے کروڑوں لوگوں کی آبادی والے شہر دہلی، ممبئی، بنگلور اور چنئی پر حملہ ہو سکتا ہے۔ پاکستانی میزائل بھارتی آرمی کے میجر کمانڈ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کا غوری میزائل دہلی، جے پور، احمد آباد، ناگپور اور لکھنؤ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس میزائل کی رینج 1300 کلومیٹر ہے۔ پھر شاہین میزائل ہے، اس کی رینج 2500 کلومیٹر ہے اور یہ انڈیا کے ہر شہر کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غزنوی میزائل کے ذریعے سمندر کے آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس میزائل کی رینج 270 سے 350 کلومیٹر تک ہے۔ یہ لدھیانہ، دہلی، احمد آباد کے علاقوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ 60 کلومیٹر رینج کے نصر میزائل ہیں۔ 350 کلومیٹر رینج کے پاکستان کے پاس بابر میزائل ہیں، جو نیوکلیئر وار ہیڈ کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان F-16 طیاروں کے ذریعے ایک وقت میں 24 ایٹم بم لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح انڈیا کے پاس پرتھوی اور اگنی میزائل کی تعداد 56 ہے۔ یہ بھارت کے وار ہیڈ کے 53% ہتھیاروں کو منتقل کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے محدود جغرافیہ کو دیکھتے ہوئے انڈیا کراچی، لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی پر خدشہ ہے کہ بھارت پہلے حملہ کرے گا، اور اگر کراچی اور لاہور پر ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھارت اور افغانستان کے بارڈر پر موجود علاقے بھی متاثر ہوں گے۔
انڈیا کے پاس اگنی میزائل ہے جس کی رینج 700 سے 2000 کلومیٹر ہے اور یہ پاکستان کے کسی بھی شہر کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ انڈیا کا ایئر کرافٹ ایک وقت میں 106 وار ہیڈ کو لے کر جا سکتا ہے۔ انڈین ایئر فورس کا جیگوار فائٹر بامبر 16 نیوکلیئر وار ہیڈ کو لے جا سکتا ہے۔ یہ رپورٹ اور تجزیے جب ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے انسان کا؟ خوف، اپنے پیاروں کو کھو دینے کا خوف، ان سے بچھڑ جانے کا خوف۔ جنگ کوئی ایڈونچر نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تباہی ہے۔ جنگ کرنے والے، اسلحہ خریدنے والے ملک ہمیشہ بدحال رہتے ہیں۔ ان کے عوام بھوکے اور بنیادی ضرورتوں سے محروم رہتے ہیں، جبکہ انہیں اسلحہ فروخت کرنے والے ملک امیر ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں۔ ان کی عوام ترقی یافتہ ہوتی ہے، باشعور ہوتی ہے۔ جنہیں اپنا اسلحہ اور بارود بیچنا ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ دنیا میں امن ہو۔ انڈیا اور پاکستان دونوں کے عوام ایٹمی اسلحہ رکھتے ہیں، مگر دونوں ملکوں کے عوام کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، بنیادی انسانی ضرورتوں سے محروم ہے۔ لہٰذا اس وار ہسٹیریا سے نکلیں، امن کی طرف آئیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، جئیں اور جینے دیں، سرحد کے اس پار بھی اور سرحد کے اس پار بھی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔